عزاداری جو ہے اس کے مختلف طریقے ہیں لوگوں کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو عزاداری کا یہ انداز ہم نے دیکھا یہ کیسا ہے اور ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو بلال بھائی عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائبنا الحسین علیہ الصلوۃ والسلام تعزیت و تسلیت ہے. اور یہ کہ ہر کوئی اپنے کلچر اور اپنے ملک کے رسم و رواج کے حوالے سے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا اہتمام کرتا ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ ترک ہیں آذربائیجان سے، ایران کے. اور میں نے بھی جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا بلکہ ان کا ایک بہت بڑا دستہ آتا ہے اسی سٹائل میں، اور وہ باقاعدہ فوجی سٹائل کا دستہ ہوتا ہے اور بہت یعنی فوجی بینڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ آتا ہے، اور ایک عجیب آواز ہوتی ہے جو سینہ چیر دیتی ہے. تو میں نے بھی ایک مرتبہ ایسے جو ہے نا کسی دوست سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دائرے میں اور اس طرح سے باقاعدہ جناب ایک شعار سلوگن جو ہے نا ان کا. تو اس نے کہا کہ شب عاشور حبیب ابن مظاہر جن کو خط لکھ کے امام حسین علیہ السلام نے بلایا تھا، ان کو پتہ چلا کہ بیبیاں پریشان ہیں، لائک شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے نا پریشان ہے. تو اس نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے خیمے کے قریب آئے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور تلواریں نکال کر کہا کہ شہزادی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کل حسین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. کہا ہم جو ہے نا فرزند زہرا ہم اپنا خون بہائیں گے. اس کی یاد ہے، اس کی یاد میں کہا کہ ہم لوگ رات کو جو ہے نا وہ چکر لگاتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے نا کہ حبیب ابن مظاہر نے سپاہ کے ساتھ اصحاب کے ساتھ نبی زادیوں کو تسلی دینے کے لیے جو ایک قسم کا مارچ کیا تھا نا ننگی تلواروں کے ساتھ، تو ان کے ہاتھ میں جو ہے نا چھڑیاں ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے اسی کی یاد میں جو ہے نا سلوگن دیتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ وفا کریں گے، حسین کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں لبیک یا حسین، یہ اپنی اس وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے بالکل ایسا. میں عرض کر رہا تھا کہ شہادت لینا جتنا مرضی عشق کو بڑا مشکل کام ہے، اور میں اس بارے میں آپ کو ہدیتاً احادیث عرض کروں گا جو کہ مستند احادیث ہیں اور جنگ خندق سے ہے. لیکن یہ ایک ایسی کمال شخصیت ہے جس نے کہنے میں، شہادت مانگنے میں اور شہادت دینے میں کوئی وقفہ نہیں ڈالا، بلکہ امام سے شہادت کا موقع جو ہے وہ مانگتے رہے. لیکن اس شہادت کا موقع مانگنے کے لیے ہم نے ہمیشہ تاریخ میں پڑھا ہے شاہ صاحب کہ جو جہاد کرنے جاتا ہے وہ اپنی تلوار کا استعمال بھی کرتا ہے. حضرت عباس کا یہ منفرد کردار ہے کہ آپ جہاد میں تو گئے لیکن آپ نے اپنی تلوار نہیں نکالی. اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے ام البنین فاطمہ کلابیہ. تو یہ وہ بی بی ہیں کہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سوں کی خواہش تھیں اور انہوں نے اپنی خواہش پر مولا کائنات علی بن ابی طالب سے شادی کی. لیکن یہ وہ بی بی ہیں کہ جس کی خواہش مولا کائنات علی بن ابی طالب نے کی تھی، اپنے بھائی سے کہہ کر جو ہے وہ رشتہ منگوایا تھا اور رشتہ بھیجا تھا اور خود کہا تھا، خواہش کی تھی مولا کائنات نے. اور دوسری بات کیا ہے کہ حضرت عباس، اب تصور کیجئے نا کہ انسان بیٹا کب مانگتا ہے، اگر نہ ہو یا خدا نہ خواستہ اگر بیٹا ہو وہ ٹھیک نہ ہو یا کچھ کمی ہو تو بندہ کہتا ہے کہ اور. لیکن حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب کے حسن و حسین جیسے بیٹے مکمل تھے، جنت کے سرداران ہیں، سید شباب اہل الجنہ ہیں. اور یہاں پر مولا کائنات علی بن ابی طالب خواہش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میرے حسین کا کربلا میں یادگار ہو، مددگار ہو، جیسے کہ میں رسول اللہ کا تھا. اب حضرت عباس علیہ السلام کی تربیت ایک طرف سے مولا کائنات علی بن ابی طالب اور دوسری طرف سے خود حضرت بی بی فاطمہ کلابیہ جن کو ام البنین کہا جاتا ہے. اب بچپن سے تربیت اس طرح سے کی گئی کہ ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا تھا، عباس تجھے حسین کے لیے مانگا گیا ہے. کیا بات ہے، تم نے حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے قربانی دینی ہے. تو بچپن سے ایک یہ کانسیپٹ کہ میں کنیز زادہ ہوں، اور دوسرا یہ کانسیپٹ کہ مجھے یہ تصور ماں نے بھی تو دیا، ڈال دیا نا جی، وہ ایسا پختہ کر دیا کہ آخر لمحے تک جو ہے حضرت عباس علیہ السلام نے ثابت کیا کہ میں کنیز زادہ ہوں. اور دوسرا کیا تھا کہ وفا کرنی ہے. اچھا، اب وفا کے معاملے میں آ کر یہ آتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام طبیعتاً جن کو کہا جاتا ہے بائی نیچر واریر تھے، جنگجو تھے. اور ظاہر جس کی طبیعت میں جنگجو ہونا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی طبیعت کے خلاف جانا، اور اسی لیے ان کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے. حضرت عباس علیہ السلام
اپنی اس طبیعت کے حوالے سے اور اپنے حق کو سمجھتے ہوئے جب اللہ رب العزت نے شجاعت دی ہے، بہادری دی ہے، جرأت دی ہے، جنگ کا تجربہ ہے، لڑ سکتے ہیں قمر بنی ہاشم جو ہے، اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو سارے ڈاٹس ملے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر کون سی چیز ہے کہ جو ان تمام کے خلاف ایک حکم کے طور پر آتی ہے اور سپرسیڈ کر جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اطاعت. کہ یہاں پر جب حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں عباس کے تیور کو، خط کھینچ دیا، کہا کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آئے. تو جب لکیر کھینچ دی تو مولا حسین علیہ السلام نے کیا کہا عباس مجھے جنگ نہیں کرنا. اگر ہم نے جنگ کی نا تو میرا مقصد ختم ہو جائے گا، ہم تو دفاع میں تو لڑیں گے لیکن جنگ نہیں کرنی. اب جب حضرت عباس علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مولا و آقا کا حکم آ گیا ہے، تو وہ ساری کی ساری جو جبلت کے اندر، جو طبیعت کے اندر جو جرأت و بہادری اور تجربہ اور جس کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے اس کے خلاف چلے جاتے ہیں اور یہاں پر تلوار اپنے نیام میں ڈال لیتے ہیں. تو یہ ایبسولوٹ سٹیج ہے، اور اسی لیے جب بھی ہم کسی امام کی یا کسی شخصیت کی زیارت پڑھتے ہیں، وہ ان کا ایک تعارف نامہ ہوتا ہے، معرفی نامہ ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتی ہے. زیارت ہوتی ہی تعارف ہے ہی تو اصل میں ہے ہی تعارف نا، کہ مطلب یہ کیا ہے، ان کی مجاہدت کیا ہے. تو یہاں پر جب حضرت عباس کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین علیہم السلام. ایسے عبد صالح جو کہ مطیع محض پروردگار، مطیع محض رسول اللہ، مطیع محض امیر المومنین علی ابن ابی طالب، مطیع محض امام حسن اور امام حسین. اور یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی اطاعت اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کی اطاعت وہاں پر بحیثیت باپ نہیں ہے فقط، یہاں پر بحیثیت بھائی نہیں ہے فقط، بلکہ زمانے کے امام کے طور پر. اسی لیے کہا گیا لامیر المؤمنین، وائلا کہا جاتا لے ابی ہے کہ اپنے باپ کے مطیع تھے، نہیں کہا مولا کائنات علی ابن ابی طالب. یعنی جانتے ہیں کہ یہ زمانے کے امام سر تسلیم خم کیا، امام حسن مجتبیٰ زمانے کے امام سر تسلیم خم کیا، امام حسین سید الشہداء زمانے کے امام ہیں تو امام کے سامنے سر تسلیم خم کیا. یعنی وہ جو نظام ہے کہ اللہ کا رسول یعنی رسالت، اور رسالت کے بعد جو سلسلہ امامت ہے، تو یہاں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ وفا کس سے کرنی ہے؟ فرمان خدا سے کرنی ہے، قرآن سے کرنی ہے، رسول سے کرنی ہے، رسول اللہ کے فرامین سے کرنی ہے، رسول کے دین سے کرنی ہے، جس سے رسول محبت کرے اس سے کرنی ہے، جو زمانے کا امام ہے اس سے کرنی ہے، جو آج اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ذریعے حلال قرار دیا اس سے، اس کی اطاعت کرنی ہے، حرام کے خلاف اطاعت خدا کے رسول کی کرنی ہے. یہ محبت ابو الفضل العباس علیہ السلام. آج اگر میں چاہوں طریقہ کار ہیں، بہت سے طریقہ کار ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ریسورسز ہوتے ہیں، سیب کھا لیں یا گاجر کھا لیں، اسی طریقے سے مختلف ریسورسز ہیں. کوئی سینے پر ہاتھ مارتا ہے، کوئی سر پیٹتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ بھی ایک طریقہ ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتاؤں میں حضرت عباس علیہ السلام کا چاہنے والا ہوں، تو عباس کی طرح خدا کے رسول اور آئمہ علیہ السلام سے، دین سے، اسلام سے وفا کرنا سیکھوں. سبحان اللہ، میں دین سے وفا کرنا سیکھوں. اور یہ وفا جو ہے یہ جس پائے پہ، جس ایکسٹینٹ پہ جاتی ہے، اس ایکسٹینٹ کی بات کریں گے کہ اگر ایک شخص اتنا دلیر پیدا ہوا ہو، اتنا دلیر ماں اور باپ کا بیٹا ہو، اتنی دلیر اس کی بچپن سے جوانی تک کی ٹریننگ ہو، لیکن وفاداری یہ ہے کہ جب مقصد دیا جاتا ہے تب وہ امام کی اس بات کو ہر حد تک پورا کریں گے. ایک بازو کاٹ دینا یہ کہنا آسان ہے بہت، لیکن اس صحابی بچے کو یاد کریں جس نے بدر میں بازو نیچے رکھ کے پاؤں رکھ کے چھین لیا تھا اپنا گوشت اوپر تاکہ یہ میرے راستے میں نہ آئے. یہ صحابہ کا ایک درس ہے جو محبت رسول میں ہمیں ملتا ہے. لیکن یہ کربلا کا ایسا شخص جس نے اپنا دوسرا بازو بھی اس لیے کٹوا لیا کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اس کی کامیابی اور ناکامی کی جو بنیاد ہے وہ بازو کٹوانا نہیں ہے، وہ مشن ہے، وہ مشکیزہ ہے جس کا پانی لینے تو آئے تھے لیکن لے کر جا نہیں سکتے.